بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ 16واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے وراثت کے مسائل۔ وراثت کہا جاتا ہے کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کس کو کتنا دینا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے مسلم معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں اور خرابیاں عام ہیں، ان میں وراثت کے مسائل میں بہت زیادہ بے ترتیبی اور منمانی پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ وراثت میں ہٹ دھرمی اور منمانی سے کام لیتے ہیں، دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں، بھائیوں بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں اور ہٹ دھرمی سے بہت سا مال ہڑپ لیا کرتے ہیں۔ اور اسی وراثت میں غلط تقسیم کی وجہ سے، ہٹ دھرمی اور حرام خوری کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے میں خاندان سے الگ ہو گئے، بھائی سے الگ ہو گئے، بہنوں سے الگ ہو گئے۔ لہذا وراثت کے مسائل کو جاننا اور اس کو کتاب و سنت کے مطابق تقسیم کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری بلکہ واجب ہے۔ محترم سامعین، وراثت کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں جانا جاتا کہ کون وارث ہوگا اور کون وارث نہیں ہوگا اور کس وارث کو کتنا مال ملے گا۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے علم کو، جسے علم الفرائض کہا جاتا ہے، اس کے سیکھنے سکھانے پر ابھارا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان احدا یخبرہما، رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ علم سیکھو اور علم کو دوسروں کو سکھاؤ، وراثت کے مسائل کو سیکھو اور وراثت کے مسائل دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ میں چند دنوں بعد وفات پا جاؤں گا اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو اختلاف کرنے والے وراثت مسائل میں اختلاف کر بیٹھیں گے، پھر کسی کو نہیں پائیں گے جو انہیں وراثت کے تعلق سے احکام بتا سکے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وراثت کے مسائل سیکھنے پر ابھارا، کیونکہ تقریباً گھروں میں باپ کے انتقال کے بعد وراثت کے تعلق سے کافی اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ پھر محترم سامعین، ایک مسلمان پر واجب ہے کہ جب کسی کے گھر میں وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد، بھلے وہ گھر کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، زمین جائیداد کی شکل میں ہو، تو تقسیم کرنے سے پہلے علماء سے رجوع ہوں، علماء سے مسئلے مسائل پوچھیں، اور علماء کرام کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بتاتے ہیں اسی کے مطابق وراثت کی تقسیم کریں، اسی کے مطابق جائیداد کی تقسیم کریں۔ لہذا وراثت کے مسائل میں تقسیم کرنے سے پہلے علماء کی طرف رجوع ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، تم لوگ اہل علم سے پوچھ لیا کرو جب تم نہیں جانتے ہو دلائل کی روشنی میں۔ لہٰذا جس گھر میں بھی کسی کے باپ کے انتقال کے بعد جائیداد کا بٹوارہ ہو رہا ہو، پراپرٹی کی تقسیم ہو رہی ہو، تو منمانے طریقے سے تقسیم کرنے کے بجائے، من چاہے طریقے سے بانٹنے کے بجائے اہل علم کو بلائیں، اہل علم کے سامنے ساری تفصیلات رکھیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اہل علم جو فتویٰ دیا کرتے ہیں، جو تقسیم کیا کرتے ہیں، اسی کے مطابق وراثت کی تقسیم کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر محترم سامعین، یہ وراثت کا علم یہ بہت اہم علم ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس علم کو بذات خود تفصیل سے بتایا ہے۔ دیکھیے، نماز کے جو احکام ہیں، روزوں کے جو احکام ہیں، حج کے جو احکام ہیں، زکوٰۃ کے جو احکام ہیں، مختلف عبادات کے جو احکام ہیں، وہ احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہمیت کے حامل تھے کہ اللہ رب العالمین نے بذات خود قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ وراثت کے مسائل کو ذکر کر دیا کہ کون وارث ہوں گے، کون وارث نہیں ہوں گے، اور کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اور سورۃ النساء کی آخری آیت، ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وراثت کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ پھر محترم سامعین، یہ وراثت کی جو آیتیں ہیں قرآن کریم میں، ان کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئیں؟ تو لہذا جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی ایک روایت ہے،
اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مشہور معروف صحابی سعد بن ربیع کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی سعد بن ربیع کی دونوں بیٹیاں ہیں اور ان کے باپ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور میرے شوہر کے انتقال کے بعد ان کے چچا نے ان کا سارا مال ہڑپ لیا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا ہے، اور ولا تنکحان الا ولہما مال، ان دونوں بچیوں کی شادی بغیر مال کے نہیں ہوگی۔ یہ دکھڑا اس عورت نے، اس صحابیہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقضی اللہ فی ذالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اس مسئلے کے تعلق سے فیصلہ کرے گا۔ تو یہ وراثت کی آیتیں نازل ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو بلا بھیجا، ان دونوں بچیوں کے چچا کو بلا بھیجا اور کہا آتی ابنتي سعد الثلثین وآتی امہما الثمن وما بقی فہو لک، اے انسان تم سعد بن ربیع کی دونوں بیٹیوں کو 2 ثلث دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اور بقیہ جو بھی بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ تو سارے محدثین کہتے ہیں کہ وراثت کے مسائل میں قرآن کریم میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہی حدیث ان کا شان نزول ہے۔ پھر محترم سامعین، وراثت کے تعلق سے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے احکام ہیں، لیکن ابتدا میں کچھ باتوں کو جاننا تمہیداً ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے وراثت میں کیا کیا ارکان ہوا کرتے ہیں؟ یاد رکھیں وراثت میں 3 باتیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلا وارث، یعنی جس کو مال ملنے والا ہے، مرحوم کا، مرنے والے کا جو رشتہ دار بیٹا ہو یا بھائی ہو یا بیوی ہو، جنہیں وارث کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مورث، یعنی خود مرنے والا جس کا مال تقسیم کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مرنے والا جس کی وفات کے بعد، جس کے مرنے کے بعد اس کے مال کو اس کے وارثین میں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ دوسرا۔ اور تیسرا ہے الموروث، یعنی مال، وراثت کا مال جسے طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی انسان کی وفات کے بعد، کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد کیا اس کی پراپرٹی کو، اس کی جائیداد کو فوراً تقسیم کیا جائے گا؟ نہیں۔ علماء اسلام اور فقہاء اور محدثین نے 4 مراحل بتائے ہیں، کسی بھی انسان کی وفات کے بعد 4 مراحل کو پورا کرنا پڑے گا۔ چوتھے نمبر پر، چوتھے مرحلے پر وراثت کی تقسیم ہوگی۔ سب سے پہلا، کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین، یعنی اس کے کفن دفن کے جو خرچات ہوا کرتے ہیں ان کو اس کے مال سے برداشت کیا جائے گا، یعنی مرنے والے کے پیسوں سے ہی، اسی کی رقم سے کفن کا خرچ، دفن کا خرچ اور جو بھی اس کے اخراجات ہوا کرتے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر میت پر اگر کچھ قرض ہے کسی کا، یعنی میت نے اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا ہے، اس قرض کو پورا کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، تو سب سے دوسرے نمبر پر قرض کو پورا کیا جائے گا۔ لہذا میت پر سے قرض کو ادا کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سے لوگ وفات پا جاتے ہیں اور وہ بہت سے لوگوں سے قرض لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے قرض کو ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے قرض ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی اولاد بھی جانتی ہے کہ ہمارے باپ نے فلاں شخص سے اتنا پیسہ قرض لیا ہے، لیکن اولاد کے جاننے کے باوجود بھی اولاد اپنے باپ کے پیسوں سے قرض ادا نہیں کرتی ہے، بلکہ پورا پیسہ خود تقسیم کر لیا کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ پھر ایک جنازہ لایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ ان پر قرض ہے؟ تو کہا کہ ہاں ان پر قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، صلوا علی صاحبکم، اس میت پر تم لوگ خود نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ میت مرنے والا، اس پر قرض ہے، تو جب تک اس کے قرض کو ادا نہیں کیا جائے گا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو ایک مشہور صاحب ابو قتادہ وہ کھڑے ہوئے کہا علیہ دین ہو یا رسول اللہ فصلی علیہ، اللہ کے رسول اس مرحوم کے، اس میت کے قرض کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت کے مال سے سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ امام شافعی اور امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ یقدمون دیون اللہ کالزکاۃ والکفارات علی دون العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہے، کفارہ ہے، اسی طرح اس نے کسی سے قرض لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہے اس کو مقدم کیا جائے گا بندوں کے قرض پر. یعنی میت کو اگر زکوٰۃ ادا کرنا باقی تھا، اسی طرح کفارہ ادا کرنا باقی تھا، تو سب سے پہلے کفارے کو بھی ادا کیا جائے گا، زکوٰۃ کو بھی ادا کیا جائے گا، پھر بعد میں لوگوں کے قرض کو ادا کیا جائے گا. تو دوسرے نمبر پر واجبی طور پر میت کے مال سے اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے اس قرض کو پورا کیا جائے گا. تیسری چیز، میت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ وصیت کی ہو کسی دینی ادارے کے تعلق سے، کسی مسجد کے تعلق سے، کسی مدرسے کے تعلق سے، کسی چارٹی کے تعلق سے، کسی یتیم کے تعلق سے کہ میرے مال میں سے، میری جائیداد میں سے اس کو اتنا دیا جائے گا، تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وہ بھی ایک ثلث کے اندر ہی، 1/3 کے اندر ہی، 1/3 سے زیادہ نہیں، 1/3 کی رقم میں اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اگر وصیت نہیں کیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو وصیت کو پورا کیا جائے گا. تو یہ 3 مرحلے ہونے کے بعد، یعنی میت کے اخراجات، کفن دفن کے اخراجات برداشت کرنے کے بعد، دوسرا اگر قرض لیا ہے تو قرض کو پورا کرنے کے بعد، تیسرا اگر اس نے وصیت کی ہے وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یہ 3 مراحل ہونے کے بعد جو مال بچے گا اس مال کو اس کے وارثین میں، جو حقیقت میں وارث بننے والے کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں، انہیں شریعت کی تقسیم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. یہ چوتھا مرحلہ ہے. یہ 3 مراحل ہونے کے بعد اس کے وارثین میں کتاب و سنت کی تقسیم کے عین مطابق اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا. پھر محترم سامعین، ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میت کے وارث ہونے کے باوجود وہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. میت کے قریبی رشتہ دار، میت کے آل اولاد ہونے کے باوجود بھی وہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں موانع الارث کہا جاتا ہے. وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، یعنی 3 طرح کے لوگوں کو وراثت میں مال ہرگز نہیں ملے گا. سب سے پہلا اختلاف الدین. اگر باپ مسلمان ہے، اس کا بیٹا اگر غیر مسلم ہو گیا، مسلمان تھا پہلے سے، یا بعد میں مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، یا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، باپ مرنے والا اگر مسلمان ہے، اس کی اولاد اگر کافر ہے، یا مرنے والا مسلمان ہے اس کی اولاد کافر ہے، تو اس حال میں وارث کو حقیقی وارث ہونے کے باوجود وراثت میں حق نہیں دیا جائے گا. دونوں کا، مرنے والے کا اور وارث کا دونوں کا مذہب اسلام پر ہونا بہت ضروری ہے. دونوں مسلمان ہوں. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مسلمان نہیں ہے، یا پہلے مسلمان تھے دین چھوڑ دیے ہیں، تو ایسی صورت میں وراثت سے وہ محروم ہو جائیں گے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اور نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوگا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مورث یعنی مرحوم کا اور وارث دونوں کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان دونوں میں سے ایک بھی اگر کافر ہو جائیں، کافر ہیں، دین سے نکل گئے ہوں، مرتد ہو گئے ہوں، تو ایسی صورت میں وراثت کا مال انہیں نہیں ملے گا. دوسری چیز، دونوں کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی کا غلام ہے تو ایسی صورت میں بھی آقا کے مال سے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اور تیسرا، اگر وارث نے مقتول کو قتل کر دیا ہے، مقتول اگر وارث قاتل ہے اور مرنے والا مقتول ہے اس کے ہاتھوں، تو ایسی صورت میں بھی اس ظالم اور قاتل وارث کو اس کے مرحوم باپ جسے اس نے قتل کر دیا ہے وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس للقاتل شیء، قتل کرنے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یہ حدیث نسائی کی ہے. تو 3 حالات میں مرحوم کو، 3 حالات میں وارث کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. ایک، دین بدل جانے کی وجہ سے، کافر ہو جانے کی وجہ سے، دوسرا غلامی کی وجہ سے، اور تیسرا اگر وارث نے مرحوم کو قتل کر دیا ہے تو اس قتل کی پاداش میں بھی اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. پھر محترم سامعین، وراثت کے اور بہت سے مسائل ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، کیوں اللہ نے عورتوں کو آدھے حقوق دیے ہیں، اللہ نے عورتوں کو آدھا حصہ دیا ہے.
پھر ہمارے مسلم سماج میں وراثت کے مسئلے میں کیا کیا غلطیاں ہوا کرتی ہیں، بہت سی اہم اور طویل باتیں ہیں، انشاءاللہ کل کے 2 دروس میں تفصیل سے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو تمام کام شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وراثت کے مسائل شریعت کے عین مطابق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔